جو پریس کانفرنس ہے اس پہ کچھ سوالات آ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے، فرحان خان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ترجمان کے ادارے کو اس قدر تسلسل سے کیوں پریس کانفرنسز کرنا پڑ رہی ہیں؟ کیا ان کی یہ پریس کانفرنس سیاست، معیشت اور نظریاتی بحثوں پر مشتمل ہو کر ایک سیاسی پریس کانفرنس نہیں بن جاتی؟ کیا یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کی ناکامی ہے کہ ان فورمز کی بجائے فوج کو بار بار پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. یہ جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں جب دہشت گردوں سے علاقے خالی کرا دیے جاتے ہیں تو وہ علاقے سول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، تو سول انتظامیہ ان پہ کنٹرول نہیں کر سکتی تو دہشت گرد پھر واپس آ جاتے ہیں. تو مسئلہ کچھ میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کا یہی ہے کہ جن معاملات پہ سول انتظامیہ کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر سول انتظامیہ جب ان معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتی، ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر فوج کے ترجمان کو وہ خلا پر کرنا پڑتا ہے. وہ خلا کو جو پر کرنا پڑتا ہے تو آبویسلی اب یہ سیاسی مخلوق تو وہ خلا پر کرنے سے رہی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت سارا قصور سیاستدانوں کا تو ہے، سول انتظامیہ کا تو ہے، سیاسی جماعتوں کا تو ہے، مگر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی کمزوریاں سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں میں یا ایون کے سول حکومتوں میں ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا کا کام جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ فوج کے ادارے کا ہے. اس میں جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، جو میڈیا ہے، جو عدالتیں ہیں، یہ مل جل کے حکومتوں کی اور سول انتظامیہ اور سول جو سیاستدان ہیں ان کی کمزوریوں کا خلا پر کرتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ بار بار کی ان پریس کانفرنسوں کا ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے. اور اگر اس تاثر کو زائل کرنا ہے ہم نے کہ اس ملک کو فوج نہیں چلا رہی، تو پھر میرے خیال میں فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنسیں کم سے کم ہونی چاہیے. اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جینوئن کویسچن ہے جو آیا ہے. تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور سوال ہے، عمر خان صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ہم کسی کے طرفدار یا مخالف نہیں ہیں، اس بیان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، صداقت اتنی ہی صداقت ہے جتنی صداقت اس بیان میں ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، اتنی ہی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس بات میں ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ بالادست ہے. اور فوج کے ترجمان کے اس بیان میں اتنی ہی صداقت ہے کہ جتنی صداقت اس دعوے میں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ بڑے بااختیار وزیر اعظم ہیں اور وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، اور یہ حکومت بھی جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق منتخب ہے. تو اب آپ آگے خود سوچ سکتے ہیں کہ اس بیان میں کتنی صداقت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اکثریت لوگ اس بیان پہ یقین کریں گے کہ جو فوج کا ادارہ ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کرتا. میرے خیال میں یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ تر اپنے ادارے کے لوگوں کے لیے ہی یہ ایک پیغام ہے، اور یہ ہو سکتا ہے فوج نے اب ڈیسیژن لے لیا ہو. جیسے ایک دفعہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے پچھلے سال سیاست چھوڑ دی تھی، تو اس بیان کے بعد ہو سکتا ہے آج کے بعد اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم فوج کے اندر جو اہلکار ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب انہوں نے بھی کسی کا ساتھ نہیں دینا. تو یہ پیغام زیادہ جو ہے میڈیا یا سیاستدانوں یا اوپینین میکرز سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنے ادارے کے لیے ہے کہ آج کے بعد آپ نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی. اور ظاہری بات ہے ماضی میں بھی بیچارے عام جو اہلکار ہیں یا لوگ ہیں انہوں نے کیا طرفداری کرنی ہوتی ہے. یہ فیصلے تو بڑے اوپر کے ہوتے ہیں، اور وہ جب کرتے بھی ہیں تو کسی کو بتا کے کسی سیاسی جماعت کی طرفداری تو وہ ویسے بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک بیان ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ اس بیان میں پاکستان کی اگر 76 سالہ تاریخ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس بیان پہ یقین کرے گا. اور ڈیفینیٹلی اس میں موجودہ فوجی قیادت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ ہی ایسی ہے. تو ابھی اس کو 76 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ 76 منٹ کی پریس کانفرنس سے تو میرے خیال میں یہ تاثر زائل نہیں ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی پوزیشنز بھی لیتی رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ یہ سائفر کے حوالے سے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ارشد شریف صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ کہاں سے آیا تھا. حالانکہ میں نے ارشد شریف صاحب سے شاید سائفر کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا. سائفر کی سٹوری تو بہت وہ بعد میں میچور ہوئی ہے.
تو سائفر کہاں سے آیا تھا؟ اب یہ سائفر جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں. ہمارے اپنے سفیر نے لکھا تھا، اور اس سفیر نے جو لکھا تھا وہ اس نے بعد میں سائفر کے حوالے سے اپنا بیان بھی ٹرائل کورٹ میں ریکارڈ کرا دیا ہے. اور اب ویسے بھی سائفر کا جو فیصلہ تھا وہ ہائی کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ معطل ہو گیا ہے. تو کم از کم یہ سائفر کی جو کنٹروورسی ہے میرے خیال میں وہ کنٹروورسی اب سیٹل ہو جانی چاہیے. تو آج کی تیسرا جو ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا، جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو ان کی ڈگری کے اوپر سوال اٹھایا گیا تھا. پہلے تو ایک چیز ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے، ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ جب کوئی ڈاکومنٹ یا جب کوئی معلومات منظر عام پہ آ جائیں تو اس کے جو حقائق ہیں ڈیفینیٹلی ان حقائق کو یا تو جھٹلایا جا سکتا ہے یا پھر ان حقائق کی تصدیق کی جا سکتی ہے. تو جو بھی معلومات یا ڈاکومنٹس اب جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں یا وائرل کیے گئے ہیں، یا پھر کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ ہیں، یا پھر FIA کی کوئی رپورٹ ہے، اس حوالے سے ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آئین پاکستان ہے وہ سب سے مقدم ہے. اور آئین پاکستان میں ایک فائر وال کریٹ کی گئی ہے. فائر وال جیسے ہم سنتے ہیں نا آج کل ہمارے پاکستان میں انٹرنیٹ کے لیے فائر وال کریٹ کی گئی ہے. تو اسی طرح آئین پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے گرد ایک فائر وال کریٹ کی گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 209 ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی سرکاری عہدیدار کو، کسی بھی سرکاری محکمے کو، چاہے وہ یونیورسٹی ہیں، کراچی یونیورسٹی ہیں، چاہے وہ FIA ہیں، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کی جو معاملات ہیں ان میں تحقیق کرے، ان میں پروب کرے. اور یہ جتنے بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کے جو الزامات ہیں ان الزامات کی تحقیق کرنا کراچی یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی کا کام نہیں ہے، اس کے سنڈیکیٹ کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی FIA کا کام ہے. ان الزامات کی تحقیقات صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. اور یہ جو تحفظ ہے، یہ تحفظ بہت سے دوسرے عہدیداروں کو نہیں ہے، مگر ایک اور عہدہ ایسا ہے کہ جس عہدے کے خلاف نہ تو کوئی فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور وہ عہدہ ہے صدر پاکستان کا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر پاکستان اگر خدا نہ خواستہ بھرے مجمع میں کسی کو قتل بھی کر دیں تو جب تک وہ صدر ہیں اس وقت تک ان کو کوئی نہ تو گرفتار کر سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی FIR کٹ سکتی ہے، نہ صدر پاکستان کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے. اور یہ آئین پاکستان میں یہ امیونٹی دے دی گئی ہے، یہ استثناء دے دی گیا ہے. اس لیے اگر آپ کو یاد ہوگا تو صدر پاکستان جو آصف علی زرداری کے خلاف جو SGS کوٹیکنا کیس کرپشن کے چلتے رہے، جب وہ صدر بن گئے تھے تو وہ جو مقدمات کا جو ٹرائل تھا وہ رک گیا تھا. اب آپ حیران ہوں گے کہ اگر کسی صدر نے بھرے مجمع میں کسی کو گولی مار دیا ہے تو اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا، اس کو کیوں نہیں سزائے موت ہوتی، اس کو کیوں نہیں ہتھکڑی لگتی، کیوں مقدمہ نہیں چل سکتا. یہ ایک پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل ایک کنونشن ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے ریاست کا، یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی جرم نہیں کر سکتا. پہلے تو یہ تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اگر اس سے کوئی جرم ہو بھی جائے تو اس کو تحفظ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر وہ بھی انسان ہے، اس سے اگر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کو صدارت کے دوران اگر یوں صدر ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر کے جیلوں میں پولیس ڈالنا شروع ہو گئی تو پھر ملک کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس میں تسلسل نہیں رہے گا، اور جو حکومت کا ڈھانچہ ہے، جو نظام ہے، وہ سارا تلپٹ ہو جائے گا. تو ایک تحفظ دیا گیا ہے. تو اسی طرح آئین کے اندر کچھ دوسرے تحفظ بھی ہیں، اور اس میں دوسرا تحفظ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کوئی بھی جو جج ہے اگر اس کے خلاف کوئی بھی شکایت ہے تو اس کو نہ تو کوئی یونیورسٹی اس کی تحقیقات کر سکتی ہے، چاہے جائے کہ ان تحقیقات کو منظر عام پہ لایا جائے، اور نہ ہی کوئی FIA یا پولیس اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کر سکتی ہے، نہ ہی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو کوئی سرکاری ادارہ تفتیش کے لیے طلب کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دانشوروں کو بھی اور صحافیوں کو بھی، کہ اگر
جتنا بھی حقائق درست ہوں، مثال طور پہ اگر یہ بات درست بھی ہے، اگر ہم کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو بھی آئین کہتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ صرف ایک شکایت ڈال سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے اس شکایت پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔